دو شوال بین میں ہجری کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو جنگ ہوئی، اگرچہ وہ سارا دن لڑتے رہے مگر فتح کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ رات نے انہیں ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے روز وہ پھر بڑے جوش و خروش سے میدان جنگ میں نکلے اور ہر فریق دوسرے فریق کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے شدت سے حملہ آور ہوا۔ فوجی باجوں کی آوازیں، سپاہیوں کے نعرے اور مجروحین کی چیخ و پکار نے ایک شور حشر برپا کر دیا۔ کل کی طرح ہی لڑائی ہوتی رہی، سرفروش لڑتے رہے اور کٹ کٹ کر مرتے رہے۔ مردوں کی ڈھیر لگ گئی اور خون کی ندیاں بہہ گئی، لیکن جنگ کا فیصلہ آج بھی نہ ہوا اور آفتاب غروب ہو جانے سے آج بھی جنگ بند کرنی پڑی۔ اگلے روز صبح ہوتی ہی پھر میدان کارزار گرم ہو گیا، پھر تلواریں چلنے لگی، پھر خون کی بارش ہونے لگی، بہادر دادے جوان مردی دینے لگے۔ آج بھی سارا دن لڑائی لڑتے ہوئے ہی گزری، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ شام کو پھر دونوں لشکر جدا ہو گئے۔ 5 شوال بین میں ہجری کو جب آفتاب طلوع ہوا تو عیسائی پورے جوش و خروش سے میدان میں نکلے اور صفیں قائم کر کے کھڑے ہو گئے۔ رازق اپنی مخصوص بگھی میں سوار ہو کر لشکر کی بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، عیسائیو، یہ کیا کم ہمتی ہے؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے اور دشمن تم سے 8واں حصہ ہے۔ تعجب ہے کہ 3 روز سے جنگ ہو رہی ہے اور تم اپنے دشمنوں کو پامال نہیں کر سکے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج ان خونخوار انسانوں کو کچل ڈالو۔ عیسائی جوش و غیرت میں آ کر مرنے اور مارنے پر تیار ہو گئے۔ ان کے لشکر میں طبل جنگ بجا اور ان کی لمبی لمبی صفوں کو حرکت ہوئی۔ مسلمان بھی صبح کو نماز پڑھتے ہی مسلح ہو کر میدان میں صف آرا ہو گئے تھے۔ طارق نے ان کے سامنے گھوڑا دوڑایا اور کہا، مسلمانوں، 3 روز تک تم نے دشمنوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے رہے تو خدا جانے کتنے دنوں میں جنگ کا خاتمہ ہو۔ لڑائی کا یہ طریقہ ہماری روایات کو زیب نہیں دیتا۔ تمہارے بزرگوں نے کبھی ان عیسائیوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہر موقع پر انہیں شکست دی۔ آج ان کا تم سے مقابلہ ہے، تم بھی انہیں شکست دو۔ یاد رکھو، عیسائی موت سے ڈرتے ہیں اور اس لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور اس لیے خدا اسے فتح دیتا ہے۔ تم خدا پرست ہو، خدا کو یاد کرتے ہو اور وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ تمہاری ذرا سی جرت و ہمت تم کو کامیابی دے گی۔ خدا سے فتح کی دعا مانگو، پرجوش حملہ کرو، انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔ یہ کہتی ہی انہوں نے وقفے سے اللہ اکبر کی 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے بعد تمام مسلمانوں نے مل کر نہایت زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے سے زمین لرز گئی، فضا تھرانے لگی اور عیسائی کانپ گئے۔ نعرہ لگاتی ہی مسلمانوں نے بھی بڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں لشکروں کا ٹکر بڑی زور سے ہوا۔ آج فریقین بڑے جوش و خروش میں تھے۔ دونوں نے ٹکراتے ہی تلواریں کھینچ لی اور ایک دوسرے پر برس پڑے۔ جنگ شروع ہوتی ہی تلواریں جلد جلد اٹھنے لگی، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر اچھلنے لگے، بے سر دھڑ گر گر کر تڑپنے لگے، خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ایک فریق دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا، صفیں درہم برہم ہو گئی تھی۔ پیدل سواروں میں اور سوار پیدلوں میں گھس گئے تھے اور نہایت خوش آشام جنگ ہو رہی تھی۔ جہاں سے اور جہاں تک نظر جاتی تھی، خون آلودہ تلواریں اٹھتی اور سر اچھلتی نظر آتے تھے۔ عیسائی غل مچا رہے تھے، فوجی باجے بجا رہے تھے۔ ان مختلف آوازوں سے ایسا سوز و شغب بپا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس وقت ہر شخص خون خوار بھیڑیے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور اپنے مقابل کو چیر پاڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوں آفتاب بلند ہوتا جاتا تھا، جنگ کا زور بڑھتا جاتا تھا۔ جس طرح عیسائی مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح مسلمان انہیں روند ڈالنے کی فکر میں تھے۔
اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی اب بھی عیسائیوں سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ عیسائی سوار تھے اور مسلمان پیدل۔ بہت کم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے۔ عیسائی جملہ ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک ایک دو دو ہتھیار تھے۔ عیسائی زرہ پوش تھے اور مسلمان زیادہ تر سادے کپڑوں میں تھے، مگر اس بے سر و سامانی میں بھی وہ نہایت جوش و خروش اور ہمت و جرت سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف حملہ کرتے تھے صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ ان کی تلواریں ڈھالوں کو پاڑ کر سر کاٹ دیتی تھی۔ انہوں نے عیسائیوں کے 15-20 صفوں کو الٹ کر ان میں ریخنے ڈال دیے تھے اور اب تک ہزاروں عیسائیوں کو مار ڈالا۔ مغیث الرومی دائیں دستے میں تھے اور وہ نہایت تیش میں آ کر حملہ کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور جس طرف چھپٹ کر حملہ کرتے تھے مردوں پر مردے ڈالتے چلے جاتے تھے۔ جس جوش و خروش سے وہ لڑ رہے تھے اسی جوش و دلیری سے اس کا دستہ بھی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے اور ان کے دستے نے بے شمار عیسائیوں کو موت کے گود میں پہنچا دیا تھا۔ بائیں دستے میں طاہر تھے، وہ جوان مجاہد تھے۔ نوجوانوں میں جوش و غصہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا وہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے حملے کر رہے تھے اور ہر حملے میں 2-4 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عیسائیوں کو جلد از جلد شکست دے دے۔ ان کا دستہ بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے وہ بڑے سرفروشی اور کمال دلیری سے لڑ رہا تھا۔ عیسائی بھی ہر محاذ پر ڈٹے ہوئے بڑے بے جگری سے لڑ رہے تھے، مگر ان کی سرفروشی اور ان کی بہادری کچھ بھی کام نہ آ رہی تھی۔ جتنی کوششیں وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی کرتے تھے، بیچارے خود ہی قتل ہو کر گر پڑتے تھے۔ لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جتنے وہ قتل ہوتے تھے اس سے زیادہ پچھلی صفوں سے آگے بڑھتے آتے تھے اور پھر یہ تازہ دم آ کر لڑنے لگتے تھے۔ لڑائی نہایت شور و زور سے ہو رہی تھی۔ بہادر زندگیوں سے بے نیاز ہو کر لڑ رہے تھے اور لڑ کر قتل ہو رہے تھے۔ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، اکثر گھوڑوں کی سموں سے کچلے جا رہے تھے، بعض تلواروں سے قتل ہو رہے تھے، مگر کوئی مسلمان بھی اس وقت تک نہ مرتا جب تک کہ وہ 10-20 عیسائیوں کو نہ مار ڈالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان شہید ہوتے معلوم ہی نہ ہو رہے تھے اور عیسائی قدم قدم پر مرتے ہوئے واضح نظر آ رہے تھے۔ طارق لشکر کی قلب میں تھے اور وہ ایک ہاتھ میں علم لیے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار سونٹتے بے نظیر جوش و جرت سے لڑ رہے تھے۔ جس صف پر حملہ کرتے تھے اسے الٹ دیتے تھے، جس سوار پر جپٹتے تھے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ جس شان سے وہ جنگ کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ ساری عیسائیوں کو جلدی خود ہی قتل کر ڈالے۔ وہ نہایت تیزی اور بڑی پھرتی سے جپٹ کر حملے کر کے دشمنوں کو مار رہے تھے۔ ان کے سپاہی بھی اسی شان سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 50-50 اور 60-60 آدمیوں کا گروہ بنا لیے تھے اور ہر گروہ موت کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ جس سوار کو مار ڈالتے تھے اس کے گھوڑے پر ان میں سے ایک شخص سوار ہو جاتا تھا۔ انہوں نے دوپہر تک 500 گھوڑے پکڑ لیے اور اسی طرح سے 500 پیدل سوار بن گئے تھے۔ ان میں تقریباً 100 طارق کے ساتھ ہو گئے تھے اور جس طرف وہ حملہ کرتے تھے اسی طرف وہ بھی ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان سواروں نے طارق کے ساتھ مل کر قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جس طرف جھکتے تھے پرے کے پرے صاف کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان کا ہر قدم رازق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفوں پر صفیں الٹاتے ہوئے ان کے قریب ہوتے جاتے تھے۔ رازق بگھی میں بیٹھا تھا، وہ ضربفت کی سائبان کے نیچے آرام و اطمینان سے نیم دراز ہوا لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جوں عیسائی قتل ہو کر گرتے تھے اسے افسوس ہوتا جاتا تھا۔ اسے رہ کر عیسائیوں کی دون ہمتی اور مسلمانوں کی دلیری پر غصہ آ رہا تھا، مگر ابھی تک اسے یہ یقین تھا کہ عیسائی بہت زیادہ ہے اور اس لیے وہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ دفعتاً ان میں اپنے قریب ہی شور و غل کی آواز سنی۔ وہ جھوم کر دیکھنے لگا، اسے طارق اور اس کے ساتھی ایک
100 اسلامی شیر عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اور اس کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے فوراً اپنا گھوڑا طلب کیا۔ بگھی کے پیچھے ہی اس کا زین کسا ہوا گھوڑا موجود تھا۔ گھوڑے کے آتے ہی رازق بگھی سے نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے تلوار میان سے کھینچی، مگر جو ہی اس نے تلوار کھینچ کر اٹھائی فوراً طلسمی گنبد کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اس وقت اس کا دل ڈوب گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا بھیانک چہرہ آ گیا۔ وہ کانپ گیا اور اس نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب اس کی نظر سامنے پڑی تو اسے طارق اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھتی ہی اس کا بند لرزنے لگا۔ طارق نے کہا، بدکار بادشاہ، جرت و ہمت ہے تو مقابلے میں آ۔ رازق نے اپنے رسالے کی طرف دیکھا جو چاندی کی بگھی کے گرد کھڑا تھا، مگر اس وقت وہ ان مسلمانوں سے لڑ رہا تھا جو طارق کے ساتھ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا رسالہ اس کی مدد کرے گا، مگر جب اس نے انہیں لڑائی میں مصروف دیکھا تو وہ اور بھی سہم گیا۔ ادھر طارق نے تلوار بلند کی۔ رازق کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تلوار اس کے سر پر پڑی اور وہ زخمی ہو کر ایک خوفناک چیخ مار کر گرا۔ اس کی گرتی ہی طارق نے اس کے رسالے پر نہایت جوش سے حملہ کر دیا۔ عیسائی اس حملے کی نہ لا کر پسپا ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر دوسرا حملہ کیا اور عیسائیوں کو گیری کٹلی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے ہزاروں آدمی مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور وہ ہر محاذ سے شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا اور دور تک انہیں مارتے کاٹتے گئے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھاگتے یہ نہ دیکھا کہ کس قدر مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ ان کا مقابلہ کر کے اپنی جانیں بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ میں ایک عیسائی بھی باقی نہ رہا، سب یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے۔ اس مارکے میں عیسائی اس قدر قتل ہوئے کہ انہیں شمار ہی نہ کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک عرصے تک اس میدان میں ان کی لاشوں کے ڈھانچے پڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، جبکہ مسلمان فقط 200 کے قریب شہید ہوئے۔ اندلس میں داخل ہو کر مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور عیسائیوں پر ان کی ڈھاک بیٹھ گئی۔ یہ وہ خون ریز جنگ تھی جس پر آج تک عیسائی ماتم کرتے ہیں اور اسلامی دنیا ناز کرتی ہے۔ رازق مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے اندلس کے مشہور و معروف سپاہ بہادروں، سپہ سالاروں اور 90,000 آزمودہ کار دلیروں کو لے کر نہایت شان کے ساتھ آیا تھا، لیکن مسلمان شیروں کے سامنے ان کی ایک بھی بس پیش نہ گئی اور اس کا لشکر نہایت بری طرح پسپا ہوا۔ عیسائی مورخ بھی اس بات کو لکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ 12,000 مسلمانوں نے 90,000 عیسائیوں کو شکست دی۔ نیز مسلمانوں نے میدان جنگ کو عیسائیوں کے لاشوں سے پاٹ دیا تھا۔ اس قدر مسیحی قتل کیے تھے کہ اس کا شمار نہ ہو سکتا تھا اور عرصہ دراز تک ہڈیوں کے بنجر اس میدان میں پڑے گلتے رہے۔ جب مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے خدا کا شکر گزار ہو کر اس کی درگاہ میں سر جھکا دیا۔ سجدہ شکر ادا کر کے کچھ عیسائیوں کے خیمے کی طرف اس پر قبضہ کرنے کے لیے چلے گئے اور کچھ گھوڑوں کو پکڑنے لگے۔ شام تک سارے خیموں پر قبضہ کر لیا گیا اور قریب تمام گھوڑے بھی پکڑ لیے۔ پھر شہیدوں کو بھی ایک جگہ جمع کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور کھانا تیار کرنے لگے۔ جو لوگ زخمی ہو گئے ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مسلمانوں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ صبح نماز کے بعد طارق نے مال غنیمت کا جائزہ لیا۔ ہزاروں خیمے، بے شمار تلواریں، نیز ڈھالیں، کمانیں اور تیروں کی گھٹے تھے۔ نیز رسد کا کافی سامان تھا، پہننے کے کپڑے، زیورات، دھاتوں کے برتن، غرض بہت سی بیشکین چیزیں ہاتھ آ گئی۔ وہ بگھی جس میں رازق سوار ہو کر آیا تھا
وہ جس پر ہاتھی دان کا نہایت اچھا کام کیا ہوا تھا، معا خچروں کے سفید جوڑی کے جو اس میں جتے ہوئے تھے، ان سب کے علاوہ رازق کا مرصع تاج، قیمتی زیورات، ایک چھتر جس میں موتی، یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے اور جو تاج کے اوپر گھومتا تھا، یہ تمام اشیاء مال غنیمت میں شامل تھی۔ 13-14 گھوڑے اور بہت سی دوسری چیزیں بھی تھیں۔ مسلمانوں نے مرنے والوں عیسائیوں کی زرہ بکتریں بھی اتار لی تھی۔ مسلمان ان تمام سامان کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک مرتبہ اور خدا کی حضور میں ادائے شکریہ کے لیے اپنا سر جھکا دیے۔ طارق نے اسی وقت تمام ہتھیار لشکر میں تقسیم کر دیے اور اس طرح اسلامی پیدل لشکر سواروں میں تبدیل ہو گیا۔ سب کے پاس زرہ بکتریں اور پورے ہتھیار ہو گئے۔ اس کے بعد طارق نے بگھی، تاج اور رازق کے تمام زیورات علیحدہ کر کے بقیہ سامان اس میں سے 5واں حصہ نکالا اور بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ اب انہوں نے موسیٰ بن نصیر وائسرائے کو فتح کی خوشخبری کے متعلق نہایت طویل خط لکھا۔ ہم اس خط کا اقتباس درج ذیل میں کرتے ہیں۔ از طارق بن زیاد سپاسالار مقام اندلس بعالی خدمت موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد مغرب۔ حمد و صلاۃ و سلام مسنون کے عرض گزار ہوں کہ میں بما جمیع مسلمانوں کی بخیریت تمام آبنائی کو عبور کر کے جزیرہ خضر میں پہنچا اور وہاں سے چل کر جب اندلس کی سرحد میں داخل ہوا تو عیسائیوں سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ اس لشکر کا سردار تدمیر تھا۔ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے اسے شکست دی اور آگے بڑھے۔ وادی الکبیر میں پہنچ کر ہمارا مقابلہ رازق سے ہو گیا۔ رازق 90,000 جنگجو سپاہی اور بے شمار آزمودہ کار افسروں کو لایا تھا۔ ایک بڑی تعداد پادریوں کی بھی آئی تھی جو لڑائی کے وقت عیسائیوں کو جوش دلاتے تھے۔ 3 روز تک نہایت خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے خوب دادیں جواں مردی دی۔ عیسائی بھی بڑے جوش و خروش سے لڑے، لیکن 4تھے روز یعنی 5 شوال 92 ہجری کو پروردگار عالم نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ رازق میدان جنگ میں مارا گیا اور اتنی عیسائی قتل ہوئے کہ ان کا شمار ناممکن ہو گیا۔ 200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اتنے گھوڑے ہاتھ آئے کہ ہمارا ہر سپاہی سوار ہو گیا ہے۔ رازق کا تاج کے اوپر کا چھتر، اس کے پہننے کی شاہی پوشاک، زیورات اور بگھی سب مال غنیمت میں ہاتھ آئے۔ میرا خیال ہے کہ عیسائیوں پر ہمارا رعب قائم ہو گیا ہے اور وہ ہم سے ڈرنے اور ترانے لگے ہیں۔ اب میں اندرون ملک میں پیش قدمی کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ خدا کامیابی عطا فرمائے۔ میں اور تمام مسلمان آپ کو اور کیروان کے مسلمانوں کو سلام کہتے ہیں۔ جو لشکر آپ نے بھیجا تھا وہ عین جنگ کے وقت کام آ گیا۔ میں ہوں وفادار خادم طارق از اندلس 6 شوال 92 ہجری۔ دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔